الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وقال تعالى في مقام آخر ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين وقال تعالى يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد ہمیں بے جا پیدا نہیں فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں افخلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہیں ہم نے عبث پیدا فرمایا؟ عبث یعنی بیکار پیدا کیا ہے، آپ کو کوئی مقصد دے کر نہیں بھیجا ہے اس دنیا کے اندر، اور تم یہ گمان کرتے ہو انکم الینا لا ترجعون کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے ایک گول لے کر آیا ہے، ایک مقصد لے کر آیا ہے، وہ اپنا کرائٹیریا پورا کر کے اس دنیا سے چلا جائے گا۔ جس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں آیا ہے اس مقصد کو پورا کر کے اس دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ دنیا جو ہے میرے بھائیوں، یہ دار الامتحان ہے، اور وہ دنیا دار الحساب ہے۔ دار الامتحان کے اندر ہم نے اپنے امتحان کی تیاری کرنی ہے، امتحان دینا ہے۔ ہم نے وہ امتحان کیسے دیا، اچھا دیا برا دیا، تیاری ہم نے اچھی کی تھی بری کی تھی، اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کا رزلٹ اناؤنس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا رزلٹ ہمیں بتائیں گے، ہر شخص کو اس کا رزلٹ بتایا جائے گا کہ کیسے اس نے دنیا کے اندر زندگی گزاری، کن اصولوں کے مطابق زندگی گزاری، آیا اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، یا اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے احکامات سے روگردانی کرتے ہوئے زندگی گزاری۔ پائی پائی کا ہمیں حساب دینا ہوگا میرے بھائی۔ یہ دنیا یہ ایک بے حقیقت ہے میرے بھائی۔ آج ہم نے سب کچھ اسی دنیا کو سمجھ لیا ہے کہ ہمارا سب کچھ یہی دنیا ہے، لیکن یہ میرے بھائیوں وہ دنیا ہے کہ انسان اسے جب وسیع کرنا چاہتا ہے تو یہ تنگ ہو جاتی ہے اس انسان کی۔ وما ضحکتہ الا ابکت، جو انسان اس دنیا کے اندر ہنسنا چاہتا ہے یہ دنیا اسے رلا دیتی ہے میرے بھائی۔ وَلَا اتَّسَعَتْهُ إِلَّا ضَاقَتْ وَمَا ضَحَكَتْهُ إِلَّا أَبْكَتْ۔ حلالها حساب، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی ہمیں حلال چیزیں دی ہیں ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے حساب لے گا۔ وَحَرَامُهَا عَذَابٌ، اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہیں اس دنیا میں
اگر کوئی شخص ان حرام کے اندر مبتلا ہوگا، حرام کاریوں میں مبتلا ہوگا، وحرامها عذاب، تو حرام کے بدلے میں پھر اللہ تبارک و تعالی عذاب عطا کرے، پھر اللہ تبارک و تعالی عذاب دیں گے میرے بھائی۔ تو آج ہمارے پاس ٹائم ہے میرے بھائی، آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس ٹائم کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس مختصر سی دنیا کے اندر میرے بھائیوں، اگر ہم اچھے اعمال کریں گے، کل ہماری ہمیشہ والی جو زندگی ہے وہ گل گلزار ہو جائے گی۔ لیکن آج ہم نے اس 2 ٹکے کی زندگی کے لیے، آج ہم نے چند سیکنڈ کی زندگی کے لیے اگر ہم نے آخرت کی زندگی کو بھلا دیا، اس دنیاوی زندگی کے اندر ہم مگن ہو گئے، ہم نے اپنا تن من دھن سارا کچھ اس دنیاوی زندگی کو سمجھ لیا، سارا کچھ اس پر لٹا لیا، اپنی ساری کوششیں، اپنی ساری صلاحیتیں جو ہیں اس دنیا کے لیے ہم نے رائیگاں کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوچھے گا، پھر وہ ہماری ہمیشہ والی زندگی جو ہے اس میں ہم ناکام ہو جائیں گے۔ انسان ہے، قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں، چند مقامات ایسے ہیں جنہیں قرآن و حدیث نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ انسان وہاں پر آرزو کرے گا، کاش میں دنیا میں یہ کام بھی کرتا، کاش میں یہ بھی کر لیتا، کاش میں یہ بھی کر لیتا۔ انسان وہاں پر آرزو کرے گا میرے بھائی، لیکن انسان کی وہ آرزو تک ہی محدود رہے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی اس وقت کی آرزو انسان۔ آج اگر انسان اس چیز پر غور و فکر کرے، غور و فکر کر کے اگر اس چیز کے اندر کمی ہے اس کو پورا کرے، تو کل کو اس چیز کی آرزو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں، تقریباً کم و بیش 9 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان مرنے کے بعد آرزو کرے گا۔ کیا آرزو کرے گا؟ پہلا مقام ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 42 ہے، وَيَقُولُ، انسان کہے گا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ یہ انسان کب کہہ رہا ہے؟ یہ انسان جب مر جائے گا، جب وہ سارا کچھ دیکھ لے گا آخرت میں، کیا کچھ اس نے دنیا کے اندر کیا تھا، کیا کھویا کیا پایا ہے، اس وقت اس کو سمجھ آئے گی، پھر کہے گا یا لیتنی، اے کاش لم اشرک بربی احدا، میں اس رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا کسی کو۔ میرے بھائیو، شرک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرا دے، یہ شرک ہے میرے بھائی۔ اور شرک، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، نمک حرامی ہے میرے بھائیو۔ وہ ذات جو کھلاتی ہے، پلاتی ہے، سلاتی ہے، اٹھاتی ہے، جو زندہ رکھتی ہے، جو پل پل ہمیں سانس دیتی ہے، ہم ہر گزرتے سیکنڈ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزاروں کھربوں نعمتیں جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، اس کے باوجود جب جھکنے کا ٹائم آئے، جب مانگنے کا ٹائم آئے، جب پکارنے کا ٹائم آئے، تو ہم اس رب کے علاوہ کسی اور کے در پر جھکیں۔ یہ بے وفائی نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے بھائی؟ یہ نمک حرامی نہیں ہے تو کیا ہے میرے بھائی؟ لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اس رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا۔ شرک جو ہے 3 طرح کا ہوتا ہے۔ شرک فی العلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے علم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس کو تمام علم ہے، سارے کے سارے علم جو ہیں صرف اور صرف اس کے پاس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک لہ ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات موجود نہیں ہے جس کے پاس ساری چیزوں کا علم ہو میرے۔ اس کا ایسا علم ہے، یعلم ما فی البر والبحر، وہ خشکی اور تری کے رازوں کو بھی جانتا ہے میرے بھائی۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، درختوں سے کوئی پتا گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں آپ، معاشرے کے اندر کتنے درخت لگے ہوتے ہیں، ان گنت درخت ہیں، ہم گن بھی نہیں سکتے ان درختوں کو میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم درختوں کو نہیں گن سکتے، درختوں کے اوپر پتوں کا گننا تو محال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ علیم بذات الصدور ذات ہے میرے بھائی، کہ جو ہر درخت کے اوپر سے گرنے والا پتا جو ہے اس کے بارے میں بھی اس ذات کو علم ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر، وہ زمین و آسمانوں کا علم رکھتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ ہر آنکھ کی خیانت کو بھی دیکھتا ہے میرے، پہچانتا ہے، جانتا ہے۔
وما تخفی الصدور، دلوں کے اندر کیا بیت چھپا ہوا ہے وہ ذات جانتی ہے اس چیز کو بھی میرے بھائی۔ تو جو شخص اس علیم ذات کے علم کے اندر کسی کو شریک ٹھہرائے گا، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نمک حرامی کر رہے ہیں۔ دوسری قسم ہے شرکت فی التصرف، تصرفات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ کس طرح تصرفات کے اندر؟ یعنی ہمیں پیدا کرنے والی ذات وہ رب ہے، ہمیں کھلاتا وہ ہے، ہمیں پلاتا وہ ہے، ہمیں سلاتا وہ ہے، پل پر ہمیں سانس وہ دیتا ہے، یہ زمین و آسمان اس نے پیدا کیے میرے بھائی، ہر چیز کا تصرف۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر اس کی قدرت ہے میرے بھائی، اس کی قبضہ قدرت کے اندر ہے ہر چیز میرے بھائی، ہر چیز کے اندر تصرف کرنے والی ذات وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے۔ اگر ہم اس ذات کا در چھوڑ کر کسی اور کے پاس جا کر مانگنا شروع کر دیں، کسی اور سے ہم بیٹا مانگنا شروع کر دیں، کسی اور کے پاس جا کر ہم مشکلیں اپنی بیان کریں، کسی اور کے پاس جا کر ہم اپنی تکلیفوں کا مداوع کریں، تو یہ شرک ہے میرے بھائی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑتا ہے میرے بھائی۔ کیسے جھنجھوڑتا ہے ذرا غور کریں، سورۃ النمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض، بلا کون ہے وہ ذات، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، وانزل لکم من السماء ماء، تمہارے لیے آسمانوں سے پانی برسایا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، بارونق باغ جو ہیں اس کے ذریعے اگائے۔ کون ذات ہے وہ؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اے انسانوں تمہاری قدرت میں کیا ہے، ان تنبتوا شجرہا، کہ تم ایک درخت بھی اگا سکو؟ انسان تو ایک درخت بھی نہیں اگا سکتا ہے، ایک درخت تو بہت دور کی بات ہے میرے بھائیوں، دنیا کے تمام سائنسدان اکٹھے ہو جائیں ایک کومپل بھی نہیں اگا سکتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے تو قدرت میں اتنا بھی نہیں ہے کہ تم ایک درخت اگا سکو۔ الہ مع اللہ، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ امن جعل الارض قرارا، کون ہے وہ ذات جعل الارض قرارا، جس نے زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے، وجعل خلالہا انہارا، اس کے بیچوں بیچ جو ہے نہریں جاری کر دی، وجعل لہا رواسیا، اس کے اوپر پہاڑ جو ہیں وہ نصب کر دیے تاکہ وہ ڈگمگائے نہ، وجعل بین البحرین حاجزا، دو سمندروں کے درمیان ایک رکاوٹ پیدا کر دی۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر، آپ مشاہدہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا میرے بھائی، دو پانی اکٹھے جا رہے ہیں، پانی ایک لطیف چیز ہے، مکس ہو جاتی ہے، لیکن وہی قدیر ذات ہے جو میٹھا اور کھارا پانی دونوں ساتھ بہاتا ہے، دونوں پانی ملتے بھی نہیں ایک دوسرے کے اندر، مکس بھی نہیں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اندر۔ کون ہے اس چیز کے اوپر قادر؟ الہ مع اللہ، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بھلا کوئی ذات نہیں ہے میرے بھائیوں، صرف وہی ذات ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا کون ہے وہ ذات جو ایک تکلیفوں والے شخص کی پکار کو سنتا ہے، اذا دعاہ، جب وہ پکارتا ہے، ویکشف السوء، تکلیفوں کو دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور جس نے تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنایا۔ الہ مع اللہ، کیا اس اللہ کے ساتھ بھی کوئی ہے الہ؟ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھنجھوڑ، برملا قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو جو شخص ایسی ذات کے علاوہ کسی اور سے مانگے، ایسی ذات کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی مشکلیں پیش کرے، تو وہ بلا، وہ ذات بہت ناراض ہوتی ہے میرے بھائی۔ اور شرک کی تیسری قسم ہے شرک فی العبادت، عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ سجدے کے لائق صرف اور صرف وہ ذات ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا بے وفائی ہے میرے بھائی۔ نماز کے لائق صرف اور صرف وہ ذات ہے میرے بھائی، جھکنے کے لائق صرف اور صرف وہ ذات ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم کسی اور کے سامنے جھکیں گے، اللہ تبارک و تعالی
پھر ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے. شرک وہ واحد گناہ ہے میرے بھائیو. اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو معاف کبھی بھی نہیں کرتا. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر آپ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کریں، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، آپ اگر وہ عمل کسی پتھر کے اندر چھپ کر کریں، زمینوں میں کریں، آسمانوں میں کریں، یأتی بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لے کر آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے ساری چیزیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان مرنے کے بعد اس چیز کی آرزو کرے گا کہ یا ویلتا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش کہ میں اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. دوسری آرزو انسان کیا کرے گا؟ انسان مرنے کے بعد کہے گا کاش میں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جاتا، میں دوبارہ اچھے اعمال کرتا، میں دوبارہ کبھی بھی برائی کی طرف نہ جاتا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور اگر آپ دیکھیں اذ وقفوا علی النار، جب ان کو کھڑا کیا جائے گا آگ کے اوپر، فقالوا، تو وہ کہیں گے یا لیتنا نرد، اے کاش کہ ہمیں دوبارہ لٹا دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، ہم اپنے رب کی آیاتوں کی پھر کبھی بھی تکذیب نہ کرتے، ونکون من المؤمنین، ہم مومنوں میں سے ہو جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کھڑا کریں گے وہاں پر، اذ وقفوا، امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقفوا کا مطلب ہے جمعوا، یعنی جب ان کو جمع کیا جائے گا. کہاں جمع کیا جائے گا؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پل صراط کے اوپر جب کھڑا کیا جائے گا تو نیچے آگ ہوگی. امام ضحاک فرماتے ہیں کہ جب انہیں جہنم کی پیٹھ کے اوپر جمع کیا جائے گا، وہ چربی نما ہوگی، ایک ندا لگانے والا ندا لگائے گا کہ اے آگ، جو گناہگار ہیں، جو نافرمان ہیں، ان کو نگل لے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں انہیں چھوڑ دے. ندا لگانے والا آواز لگائے گئے ہیں. تو انسان آرزو کرے گا کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر لٹا دیا جائے، ہم اچھے اعمال کر لیں، ہم نمازیں پڑھ لیں، ہم روزے رکھ لیں، ہم حقوق اللہ، حقوق العباد کی بجا آوری کر لیں میرے بھائی. لیکن اس وقت صرف اور صرف ہماری آرزو ہی رہے گی، اس وقت اور کچھ بھی ہمیں فائدہ نہیں دے گا میرے بھائی. آج ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم حقوق اللہ بھی ادا کریں، حقوق العباد بھی ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں ان کو عمل پیرا ہو جائیں میرے بھائی. تیسری آرزو کیا کرے گا انسان؟ کہے گا کاش اللہ کے رسول کے راستے پر میں چلا ہوتا، آج میں کامیاب ہوتا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنایا ہوتا، میں نے رسول کی پیروی کی ہوتی، آج میں کامیاب ہوتا. میرے بھائیوں، کامیابی کا واحد راستہ جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، وہی سیدھا راستہ ہے میرے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے میرے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی حقیقت میں کامیابی ہے میرے بھائی. جو شخص اپنی کامیابی اس جگہ میں ڈھونڈے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہو، حقیقت میں وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے میرے بھائی. وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ ناسمجھ ہے، وہ بے وقوف ہے وہ شخص کہ جو کسی اور در کے اوپر کامیابی کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے میرے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی ہمارے لیے باعث نجات ہے میرے بھائی. اسی طرح انسان یہ بھی آرزو کرے گا کاش مجھے اعمال نامہ نہ دیا جائے، کاش مجھے اعمال نامہ نہ دیا جائے. سورۃ الحاقہ ہے، اس کے اندر انسان کے ہاتھ میں جو اعمال نامہ دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں، اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے. وہاں پر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جب ان کو پیش کیا جائے گا لا تخفی منکم خافیہ، تم میں سے کوئی چیز بھی نہیں چھپی ہوئی ہوگی. یعنی جو کچھ دنیا کے اندر کیا ہوگا انسان نے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارا کچھ سامنے کر کے رکھ دیں گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس وہ شخص جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دے دیا،
فیقول ہاؤم اقرؤ کتابیہ، وہ کہے گا یہ لوگو اقرؤ کتابیہ، میرے عمل نامہ پڑھو۔ کیا کہے گا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں اس دنیا کے اندر یہ گمان رکھتا تھا کہ میں ایک نہ ایک دن اپنے حساب سے ملاقات کروں گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ وہ آخرت پر ایمان لاتا تھا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ ایک عیش و عشرت والی زندگی کے اندر ہوگا۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں کے اندر ہوگا۔ قطوفہا دانیہ، اس کے لیے جھکے ہوئے پھل ہوں گے۔ جس طرح ایک درخت پھلوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھلوں کے وزن کی وجہ سے وہ جھک جاتا ہے، اسی طرح جنت میں اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پھل مقرر کریں گے۔ کلوا واشربوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کھاؤ پیو، ہنیئا، خوشی کے ساتھ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس چیز کے بدلے میں جو دنیا کے اندر آپ نے کیا تھا۔ دنیا کے اندر انسان نے تکلیفیں برداشت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کی، نماز پڑھتا رہا، مشقت کے اندر پڑھتا رہا، تکلیفیں برداشت کی دین اسلام کے لیے، لوگوں کا برا بھلا کہنا برداشت کیا اس دین اسلام کے لیے، لیکن دین اسلام کا پلہ نہیں چھوڑا ہے، دین اسلام کو تھامے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کل تو نے میرے لیے تکلیفیں برداشت کی تھی، آج میں تیرے لیے انعامات کی بارش کر دیتا ہوں۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، وہ شخص جس کے بائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامہ دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش کہ مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں اپنے حساب کو پہچانتا ہی نہیں۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت کے اوپر ہی میں ختم ہو جاتا، کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی ہی نہ ہوتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، مجھے میرا مال بھی کام نہ آیا۔ آج ہم مال کے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں نا، دنیا کے ہر موڑ کے اوپر کہتے ہیں پیسہ چلتا ہے، ہر جگہ کے اندر پیسہ دے دیا، اپنا کام کروا دیا۔ میرے بھائیو، اس جہان میں یہ پیسہ نہیں چلنے والا ہے، اس جہان کے اندر ہماری ٹھاٹ باٹ نہیں چلنے والی ہے میرے بھائی۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال جو ہے اس نے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت، میری حکومت بھی ہلاک ہو گئی، میرا جو تکبر تھا وہ بھی ہلاک ہو گیا، میں جو ناز و نعم کے ساتھ لوگوں کے سامنے جاتا تھا وہ سارا کچھ میرا ٹھاٹ باٹ ختم ہو گیا۔ خذوہ فغلوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کریں گے پکڑو اس کو، فغلوہ، جکڑ دو اس کو، ثم الجحیم صلوا، پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو ایسے زنجیروں کے اندر جکڑ دو، ذرعها 70 ذراعا، 70,000 گز جو ہے جس کی لمبائی ہوگی، مفسرین لکھتے ہیں 70,000 فرشتے اس زنجیر کو پکڑ کے کھینچیں گے، فاسلکوہ، اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں اس کے اوپر ظلم نہیں کر رہا ہوں کہ آج اس کو جو فرشتے پکڑ کے کھینچ کر اس کے ساتھ ایسی بدسلوکی کے ساتھ اس کو جہنم کے اندر ڈال رہے ہیں، یہ میں اس کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا ہوں، یہ اس کا اپنا کیا ہوا ہے۔ اپنا کیا ہوا کس طرح ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اس عظیم ذات کے اوپر ایمان نہیں لاتا تھا دنیا کے اندر۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا، خود تو کھلانا دور کی بات ہے، دوسرے کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا کہ کم از کم غریب کا خیال کیا جائے، غریب کو کھانا کھلایا جائے۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج کے دن اس کے لیے کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، آج یہ اپنے کیے کا حساب دے کر رہے گا۔ ولا طعام الا من غسلین، اس کا کھانا نہیں ہوگا مگر غسلین ہوگا۔ غسلین جہنمیوں کا جو کھانا ہوتا ہے، جس طرح زخم جو ہے وہ خراب ہو کر اس سے کچ لہو پیپ بیتا ہے، تو یہ غسلین جو ہے یہ پیپ نما چیز ہوگی ایک میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے عذاب سے۔ تو انسان آخرت کی زندگی کے اندر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرا اعمال نامہ ہی مجھے نہ دیا جائے۔ یہ کون سا شخص کرے گا؟ جس نے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، انسان کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا کہ میرے سے حساب نہ لیا جاتا۔ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا یا لیتنی، یہ کاش کنت ترابا، میں مٹی ہو جاتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ چرند پرند جانور کیا انسان کیا تمام کا حساب لے گا میرے بھائی۔ حتیٰ کہ مسلم شریف کی روایت ہے
ایک سینگوں والی بکری نے اگر بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی بدلہ عطا کریں گے، اس کو وہاں اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ بدلہ لینے کے بعد پھر حکم ہوگا جانوروں کو کہ مٹی ہو جاؤ، وہ جانور سارے کے سارے مٹی ہو جائیں۔ تو یہ کافر وہاں پر دیکھ کر کہے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، کہ مجھے یہ سزائیں، یہ عذابات، ان تمام چیزوں سے میں بچ جاتا۔ لیکن وہاں پر آرزو انسان کی آرزو ہی رہے گی میرے بھائی۔ اسی طرح انسان آرزو کرے گا کہ کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش میں اللہ کی اطاعت کرتا، اس کے رسول کی اطاعت کرتا۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، اے لوگ جہاں پر جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، ہم نے تو اپنے سرداروں کی پیروی کی تھی، وکبراءنا، ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی تھی۔ بڑا کوئی حکم دے وہ اللہ کے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں۔ بڑا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی چیز پائی جا رہی ہے، قومیت، لسانیت، یہ تمام چیزوں کے اندر ہم ایسے دس جاتے ہیں کہ پھر ہم اسلام کو بھول جاتے ہیں میرے بھائی۔ قومیت کو لے کر ہم بے شک وہ اسلام کے مخالف بھی چیز ہو، ہم اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں میرے بھائی۔ یہ آخرت میں وہ نعرہ لگائیں گے جہنمی میرے بھائی کہ یا اللہ ہم نے تیری اور تیرے رسول کی پیروی کو چھوڑ کر ہم نے اپنے بڑے، اپنے سرداروں کی پیروی کی تھی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، فَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں اس راستے سے گمراہ کر دیا تھا۔ تو انسان آرزو بھرے گا میرے بھائی، آج سے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شروع کر دینی چاہیے۔ اگر شریعت کے اندر تو یہ بھی ہے کہ اگر والد بھی شریعت کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے تو بیٹے کے اوپر لازم نہیں ہے اس کو پورا کرنا۔ تو کہاں اپنے قبیلے کے سردار کی بات ماننا، کہاں اپنے بڑے کی وہ بات ماننا جو شریعت کے مطابق نہ ہو، جو شریعت کے خلاف جا رہی ہو میرے بھائی، جو شریعت سے انسان کو باغی بنا دیتی ہو۔ اسی طرح انسان ایک آرزو یہ بھرے گا کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ آج ہم دیکھیں اپنی زندگیوں کے اندر میرے بھائیوں، ہماری صحبتیں جو ہیں ہم ان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ انسان جو ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان دوست کو دیکھ کر پھر اعمال کرتا ہے۔ اگر برا دوست ہوا تو وہ اس کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا، اچھا دوست ہوا تو وہ اسے جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج اپنی جو فرینڈ لسٹ ہوتی ہے نا انسان کی، جو انسان کے دوستوں کی لسٹ ہوتی ہے، اسے دیکھے کون سا دوست میرا مجھے جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے، کون سا دوست مجھے برائی کی طرف لے کر جانے والا ہے، کون سا دوست مجھے جہنم کے اندر لے کر جانے والا ہے۔ آج سے ہمیں ان کو ترک کر دینا چاہیے، آج ان کے ساتھ ہم نے دوستیاں ختم کر دینی چاہیے میرے بھائی۔ اور صرف خود نہیں، اپنے بچوں کے اوپر بھی نظر ڈالنی چاہیے کہ میرا بیٹا کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، میرا بیٹا کن مجلسوں کے اندر اٹھتا بیٹھتا ہے، آیا اچھی مجلسوں کے اندر اٹھتا بیٹھتا ہے یا بری مجلسوں کے اندر اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اگر وہ بری مجلسوں کے اندر اٹھے بیٹھے گا تو وہ بھی ناکام ہو جائے گا اس دوست کے پیچھے چل کے میرے بھائی۔ کسی اچھے کے ساتھ وہ اٹھے بیٹھے گا تو وہ اچھا جو ہے اس کو بھی اچھا بنا دے گا میرے بھائی۔ مولانا رومی کیا فرماتے ہیں؟ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ برا دوست جو ہے یہ برے سانپ سے بھی کیا ہے، برا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ سانپ جو ہے وہ تو کیا کرتا ہے، ڈس گیا انسان کو موت دے دیتا ہے، صرف مر جاتا ہے انسان۔ لیکن برا دوست جو ہے وہ ڈس جائے تو انسان کا دین ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کوشش کریں اپنی زندگیوں کے اندر اگر ہماری رفاقتیں بری ہیں، ہماری صحبتیں بری ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اگر غلط جگہوں پر ہے، غلط مجلسوں میں ہیں، آج سے ہم نے چھوڑ دینا چاہیے اور ایسی مجلسوں کو اختیار کر دینا چاہیے جن مجلسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہو، جن مجلسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، جن مجلسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی رعایت کی جاتی ہو، جن مجلسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے قانونوں کو، ان کے احکامات کو پامال نہ کیا جاتا ہو میرے بھائی، تب جا کر ہم مکمل طور پر کامیاب ہوں گے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔